کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے کو عطا کیا فرماتا ہے؟ عام طور سے وہ درود پاک جو لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تو کون سی درود ہمیں پڑھنا چاہیے اور کس درود کے پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اور کون سے درود پاک پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا چیز عطا فرماتا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک عام طور سے تمام لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، سبھی کو یاد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو نماز میں ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افضل اور بہتر کوئی اور درود نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی ہوتا نا تو پھر وہ نماز میں ہوتا۔ سب سے بہتر جو درود پاک کوئی ہے تو وہ یہ ہے، سب سے بہتر۔ باقی آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آقا علیہ السلام کا نام سنا جاتا ہے نا تو علیہ السلام یہ بھی درود ہے کہ ان پر سلامتی ہو، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے جو آقا علیہ السلام کا نام سن کر پڑھا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ ہلاک ہونے کی اس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے کہ اگر کوئی آقا علیہ السلام کا نام سنے نا اور وہ درود اس پر نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا پائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس کے والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، یا والدین میں سے کوئی ایک یعنی ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ ان کا بیٹا اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے، آقا علیہ السلام کا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود کا پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے انسان کے اوپر۔ اور سب سے بہتر جو درود ہے وہ نماز والا ہے۔ اس کا پہلے آپ ترجمہ سن لو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو عطا کیا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اسی طرح سے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اللہ برکتیں نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی تھیں ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور اس میں درود نہیں پڑھتا ہے تو اس کی دعا مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو حدیث کا۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنی دعا میں درود پڑھتا ہے تو اس کی بندے کی دعا ساتوں آسمان کے دروازوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ اللہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اس درود سے زیادہ کسی پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں عطا فرماتا ہے کہ 30 چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ پہلی کیا؟ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، مثلا آپ پڑھیے ابھی دھیرے سے آپ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اگر آپ مختصر درود پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ تو اس درود پاک پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، اور اگر آپ نے بھی پڑھی تو آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا فرمائیں، پچھلے 10 گناہوں کو معاف فرمایا، 10 خطاؤں کو معاف فرمایا، اور ہمارے اور آپ کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ تو کتنی بڑے انعامات ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے، اور جو قلبی سکون اس کو درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، دلی سکون جسم کے ساتھ انسان کے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اندرونی سکون ملتا ہے۔ اگر کسی کو غصہ آتا ہے ہو نا، درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ کسی کے شوہر کو غصہ آتا ہے، بیوی پانی پہ درود پاک دم کر کر کے شوہر کو پلائے، انشاءاللہ شوہر کا غصہ کم ہو جائے گا۔ انسان کے دل و دماغ اگر بہت کنٹرول سے باہر رہتا ہے، دل الجھتا ہے، گھبراتا ہے، تو وہ درود پاک کی کثرت کرنے والا بن جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل الجھنا بند ہو جائے گا، اور دل کی الجھن کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ دماغ میں غصہ رہتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو ختم فرما دے گا۔ تو ہم لوگ درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔